ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق، ہیلی کاپٹر میں سوار دیگر تمام عہدیداران بھی جاں بحق ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے ترجمان اور تبریز کے گورنر سمیت اعلیٰ عہدیداران بھی سوار تھے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کے جسد خاکی ملبے سے مل گئے۔ میتوں کو تبریز منتقل کر دیا گیا۔ منگل کو نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ایرانی صدر آذربائیجان سے منسلک ایرانی سرحد پر ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد واپس تبریز آ رہے تھے۔ پرواز کے آدھے گھنٹے کے بعد صدارتی ہیلی کاپٹر کا دیگر 2 ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہوا۔ حادثے کی وجہ سے بارش اور شدید دھند کو قرار دیا گیا۔ حادثے میں ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر مکمل طور پر جل گیا۔ حادثہ ایرانی صوبے مشرقی آذربائیجان میں پیش آیا۔ محمد مخبر 2 ماہ کے لیے ایران کے عبوری صدر منتخب ہو گئے۔ محمد مخبر کی بطور عبوری صدر تقرری کا اعلان ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی منظوری کے بعد کیا گیا۔ نائب صدر محمد مخبر نے 2 ماہ کے لیے ملک کی صدارت سنبھال لی۔ علی باکری کو ایران کا قائم مقام وزیر خارجہ مقرر کر دیا گیا۔ ایران کے آئین کے مطابق ملک میں 50 دن کے اندر دوبارہ صدارتی انتخابات کرائے جائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کی وفات پر گہرے صدمے کا اظہار۔ صدر مملکت کا ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور حادثے میں جاں بحق ہونے والے سوگواران سے دلی تعزیت کا اظہار۔ کیا آصف علی زرداری کا مسلم امہ کے لیے سابق صدر ابراہیم رئیسی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا سابق صدر ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر پاکستان میں ایک روزہ سوگ کا اعلان۔ اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے میں ایرانی پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ۔ ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ کے وفات پر اظہار افسوس۔ ایرانی سفیر نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ اظہار ہمدردی کے لیے حاضر ہونے پر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ کوئی ایسی ایکسیس، کوئی زیادتی، کوئی غیر ضروری چیز اس پہ نہ ہو، لیکن احتیاط کے دامن کو نہ چھوڑتے ہوئے وفاقی حکومت نے اس پہ سیاسی مشاورت کے لیے ایک پولیٹیکل کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے اور ان کی ریکمنڈیشنز کو سامنے رکھ کے اس کو فردر پروسیس کیا جائے گا۔ ایرانی صدر کے انتقال پر پوری قوم افسردہ ہے۔ دکھ کی گھڑی میں ایرانی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سوشل میڈیا بل سے متعلق وزیر اعظم نے کابینہ کمیٹی بنا دی۔ رانا ثناء اللہ کنوینر ہوں گے۔ افواج اور عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دیں۔ لاپتہ افراد سے متعلق پشاور میں سول عسکری فورسز سے بات ہوئی۔ لاپتہ افراد کا معاملہ 4 دہائیوں سے چل رہا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس۔ کل کا دن ہمارے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی افسردہ دن تھا۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے، سندھ کے لوگوں کی طرف سے اپنے ایرانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس دکھ میں برابر کے ہم شریک ہیں، اور یہ انہیں ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے ایرانی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں اور ایران وہ پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو ایز اے کنٹری تسلیم بھی کیا تھا۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر افسوس ہے۔ سندھ حکومت مشکل وقت میں ایرانی قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایرانی صدر نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم خطاب کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ مشکل اور غم کی گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو الگ ملک تسلیم کیا۔ We are planning to hold the next session of Pakistan-Turkey High-Level Strategic Cooperation Council meeting in Islamabad in the very near future. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ترکیہ کے وزیر خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ 2 ملک ایک قوم ہیں۔ ترکیہ کے ساتھ تجارت کو 5 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ دفاع کے میدان میں مل کر کام کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس۔ ترک وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا قریبی دوست اور برادر ملک ہے۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ پاکستان اور ترکیہ عوام کے درمیان تاریخی دوستی ہے۔ اس دوستی میں ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت جانیں قربان کی ہیں۔ ایرانی صدر کی شہادت پر دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ایرانی حکومت اور عوام سے تعزیت کرتے ہیں۔
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों अतराफ ने तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्तों पर कायम दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की जानिब से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। हीट वेव का खदशा, पंजाब में गर्मी की छुट्टियां 25 मई से करने का फैसला। गर्मी की शिद्दत के बायस स्कूलों में छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूलों में हिफाजती इक़दामात को बेहतर करते हुए इम्तहानात लेने की इजाज़त होगी। सिंध में गर्मी की शिद्दत के बायस मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। महकमा तालीम ने नया मुरासला जारी कर दिया। और 7 अक्टूबर से अब तक गजा की पट्टी में कत्लेआम, 35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफा गैलेंट के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त दायर। आलमी फौजदारी अदालत ने दरख्वास्त पर गौर करेगी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक नेतन्याहू और गैलेंट पर जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुजरिमाना जिम्मेदारी आयद होती है।